ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات، علامہ اقبال رحمہ اللہ کے مشہور اشعار ہیں جو بنامی مصطفیٰ خانم درود از خجالت آپ نی گردن وجود. جب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر درود پڑھتا ہوں تو شرمندگی اور خجالت کی وجہ سے میرا سارا کا سارا وجود پانی پانی ہو جاتا ہے. عشق میں گوید کے محکوم ریل سینہ تو از بتا مانند دیر. اندر جو عشق چھپا ہوتا ہے جس کا اظہار ہونا چاہیے تھا وہ ہوتا نہیں ہے. وہ عشق کہتا ہے کہ اے غیر کے غلام تیرا سینہ تو بت خانہ بنا ہوا ہے. تیرے اندر قسم قسم کے بت ہے، دیندار کا، غرور کا، حسد کا، شیطنت کا، خدا بیزاری کا، دین بیزاری کا، پھر غیروں کے ساتھ یاری کا. قسم قسم کے بت تیرے سینے میں سجے ہوئے ہیں. تو کس زبان سے محمد مصطفیٰ پر ضرور پڑتا ہے؟ دا نداری از محمد رنگ و بو از زبان خود میالا نام او. جب تک تیرا رنگ اور بو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ملے اپنی اس زبان پر محمد مصطفیٰ کا نام نہ لے. تو ہم سب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور یہ جو مجلسیں سجتی ہیں یہ سب بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اور آپ علیہ السلام کا جو مشن ہے اس مشن کو زندہ کرنے کے لیے سجتی ہیں. اور ایمان والوں کا جو بھی عمل ہوتا ہے اس پر مہر جو لگتی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کی مہر لگتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہی یہ مجلس بھی سجی. اس مجلس میں کوئی تو میر مجلس ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سننے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے. لیکن الحمدللہ یہ مجلس ایسی مجلس ہے کہ یہاں پر کوئی چھوٹا نہیں. میں یہاں اکثر حضرات کو جانتا ہوں اور اپنا بڑا ہی جانتا ہوں. جب میں چھوٹا تھا تب بھی میں اپنا بڑا ہی جانتا تھا اور الحمدللہ اب بھی میرے وہ بڑے ہی ہیں. میرے اساتذہ کے اساتذہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اکثر جو میرے ساتھی ہیں وہ بھی میرے بڑے ساتھی ہیں اور وہ بھی مجھے جانتے ہیں. حضرت مفتی طیب صاحب اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. میں ان کا ساتھی ہوں اور یہ میری ناکردگیوں سے بھی واقف ہے. ساتھی سے خوب واقف ہوتا ہے. انہوں نے جو کہا کہ یہ مرکز المعارف کے استاد حدیث ہے تو یہاں استاد حدیث ہونے کی حیثیت سے انہوں نے مجھے دعوت نہیں دی بلکہ ساتھی کی حیثیت سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساتھی کی حیثیت سے بڑھ کر کے ان کی نظر میں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ جو نسبت ہے اس نسبت کی بنیاد پر انہوں نے ممکن ہے مجھے دعوت دی ہوگی. حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ بقید حیات ہوتے اور یقیناً انہیں جو زندگی ملی ہے وہ دائمی زندگی ہے. لیکن میری یہاں مراد بقید حیات سے مراد دنیاوی زندگی. اگر وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے تو ضرور وہ یہاں تشریف لاتے اس موقع پر اور انہی کے ذریعے سے عقد نکاح وجود میں آتا. انہوں نے مجھے جو دعوت دی صرف اس نسبت کی بنیاد پر دعوت دی ہے. اس بنیاد پر نہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں یا میرا کوئی علمی مقام ہے یا کسی اعتبار سے میری کوئی حیثیت ہے. اس حیثیت کے پیش نظر انہوں نے دعوت دی ہو ایسا ہرگز نہیں. اور الحمدللہ مجلس میں سب ہمارے اکابر ہیں. ان اکابر کے سامنے زبان کھولنا یہ گستاخی. لیکن یہ ایک نظام ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے طے پاتا ہے اور اس میں مختلف چیزیں مختلف
مختلف لوگوں کو تقسیم ہوتی ہیں۔ نظام دو طرح کے چلتے ہیں، ایک نظام ظاہری ہے، اسباب کے تحت جو لگا بندہ نظام ہوتا ہے، اور ایک خفیہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام، جس نظام کی ہر کسی کو خبر ہوتی نہیں۔ ایک ظاہری نظام ہے، اس ظاہری نظام میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں آپس میں ضد اور اختلاف کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ یہاں کسی چیز کی قدر و قیمت کو تب تک سمجھا نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کی ضد کو نہ سمجھا جائے۔ دن ہے تو اس کے ساتھ رات ہے، یہاں آسمان ہے تو اس کے ساتھ زمین ہے، یہاں پستی ہے تو اس کے ساتھ عروج ہے، یہاں میٹھی ہے کوئی چیز تو اس کے ساتھ کوئی چیز کھٹی بھی ہے۔ تو جس طریقے سے ظاہری یہ نظام ہے، اس نظام کے اندر ہمیں باہم متضاد چیزیں دکھتی ہیں، اسی طریقے سے ایک غیبی نظام وہ بھی یہاں چلتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ نظام بھی چلتا ہے۔ جس طرح اس ظاہری نظام کے اندر خیر اور شر ہے، اسی طریقے سے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نظام ہے اس میں بھی خیر اور شر ہے۔ خیر کی طاقتوں کو ملائکہ کہا جاتا ہے اور شر کی طاقتوں کو جنات کہا جاتا ہے۔ ابلیس انہی جنوں کا باپ ہے، ابو الجن اس کو کہا گیا، اور جنوں کے اندر شر کو بپا کرنے کے لیے اور ملائکہ کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے یہ جنوں کا نظام، اور جو خیر کا نظام پوشیدہ ہے وہ ملائکہ کا نظام۔ بیچ میں یہ ابن آدم ہے، اس کے اندر ایسے صفات رکھے گئے، ایسے کمالات رکھے گئے کہ یہ فرشتوں کے ساتھ بھی اپنی مناسبت قائم کر سکتا ہے اور جنات کے ساتھ، یعنی شر کی مخلوق کے ساتھ بھی اپنی مناسبت قائم کر سکتا ہے اور خیر کی مخلوق کے ساتھ بھی اپنی مناسبت قائم کر سکتا ہے۔ اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للشیطان لمۃ وللملک لمۃ، کہ ایک وسوسہ شیطان کا ہوتا ہے اور ایک وسوسہ فرشتے کا ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اس کو کھینچتا ہے ہمیشہ شر کی طرف، اور ایک فرشتہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اس انسان کو خیر کی طرف کھینچتا ہے۔ تو دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو اس انسانوں کی خیر خواہی کے طور پر بھیجا گیا، انہیں وہ مقام نصیب کیا گیا کہ یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ گئے اور جنات سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اب جو ان انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے چلے جاتے ہیں انہیں حزب اللہ قرآن کریم کے اندر کہا جاتا ہے، قرآن کریم کی زبان میں حزب اللہ کہا جاتا ہے۔ اور جو شیاطین کے ساتھ اپنی مناسبت جوڑتے چلے جاتے ہیں ان کو حزب الشیطان کہا گیا۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور پھر اعلان بھی ہوتا ہے کہ جو حزب الشیطان ہے یہ ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے، اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یقیناً جو حزب اللہ ہے، جو اللہ والے ہیں، وہ ہمیشہ فائدے کے اندر رہیں گے، کامیاب رہیں گے اور سرخرو رہیں گے۔ تو خیر اور شر کا آپس میں ٹکراؤ رہتا ہے۔ خیر کے وجود میں آنے کے لیے اس دنیا کے اندر جہاں بہت سے ذرائع رکھے گئے ہیں وہیں پر ایک اہم ترین ذریعہ نکاح کا ذریعہ ہے۔ اس نکاح کی اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے، اگرچہ بعض لوگ اس کو رسمی طور پر نبھاتے ہیں اور اس کو نام بھی دیا گیا رسم نکاح، اور رسم کے طور پر اس کو نبھاتے ہیں، لیکن اسلام کی نظر میں ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر جب غور کیا جاتا ہے تو ہر رخ سے اس نکاح کے عقد کو برقرار رکھنے کی اور ہر رنگ سے اس پر نظر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ قرآن کریم میں ایمان والوں کو حکم دیا گیا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ ایک مومن ہے، وہ غلام ہے، شکل کے اعتبار سے بھی اچھا نہیں، عقل کے اعتبار سے بھی اچھا نہیں، دنیاوی کسی بھی مارکیٹ میں بھیجو تو وہ تم کو کما کر کے نہیں دے سکتا، لیکن اور دوسری طرف ایک کافر ہے، وہ شکل کے اعتبار سے بھی اچھا، اس کی عقل بھی اچھی، دنیاوی حیثیت سے وہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے، دنیا کے اعتبار سے وہ بہت کما کر کے بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ مومن غلام یہ اس سے بہتر ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ یہ ایک مومن باندھی ہے، اس کو آزادی بھی حاصل نہیں ہے، اور جب وہ باندھی ٹھہری تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی خوبی کوئی کمال اس کے ساتھ مل نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ دوسری طرف ایک کافر ہے، ایک خوش شکل ہے، عقل مند ہے، دنیا کے اعتبار سے بہت آگے بڑھی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر بہتری نہیں۔ پتہ چلا یہ نکاح کا جو مسئلہ ہے یہ ہماری صرف دنیا داری کے ساتھ جڑا ہوا نہیں، بلکہ اس کا تعلق ہماری ایمانی اور روحانی زندگی کے ساتھ،
اس لیے قرآن کریم میں عفت کے ساتھ اس مسئلے کو جوڑا گیا، حکم دیا گیا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ پاک دامن رہے وہ لوگ جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے۔ اس بے نیاز کرنے کا کیا مطلب یہاں نکلتا ہے؟ وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ انہیں وسعت دے دیں، وسعت کے بعد وہ نکاح کر لیں گے تو ان کے اندر عفت اور پاک دامنی آ جائے گی، اور یہ عفت اور پاک دامنی یہ روحانی زندگی کی بنیادی اینٹ ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم ایمان والوں کی صفات کو اور ایمان والوں کا جو روحانی تربیت کا نظام ہے اس نظام کی کڑیوں کو جوڑتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے، کامیابی کی راہوں کو پاٹ کر کے اس کامیابی تک وہ پہنچ گئے۔ اس لیے کہ فلاح کے اندر کامیابی کو صرف حاصل کرنا نہیں یہ کہ بس بیٹھے بیٹھے حاصل ہو گئی، بلکہ فلاح کسان کو کہتے ہیں، وہ ہل جوتتا ہے، وہ بیج بوتا ہے، اس بیج کی نگرانی کرتا ہے، پانی وقت پر دیتا ہے، اور پھر جب کھیتی بڑی ہوتی ہے تو اس کی رکھوالی کر لیتا ہے، تب جا کر کے اس کو فلاح کہا گیا۔ یہ جو فلاح پانے والے یہ کامیابی کی راہوں کو پاٹ کر کے ان تک پہنچتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، کون ہے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، لیکن نمازوں کے اندر خشوع پیدا کہاں سے ہوگا؟ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ بیکار سنتے ہیں، نہ بیکار سوچتے ہیں، نہ بیکار کھاتے ہیں، نہ بیکار پہنتے ہیں، نہ بیکار پڑھتے ہیں، نہ بیکار کی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، نہ بیکار کے ان کے کام ہوتے ہیں۔ الذین هم عن اللغو معرضون، لیکن بیکار چھوٹے کی کیسے؟ والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ کو کرنے والے کا کیا مطلب؟ اس لیے مفسرین نے فرمایا مال کی زکوٰۃ بھی نکالنے والے ہیں اور اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرنے والے ہیں، لیکن مال کی محبت کیسے چھوٹے گی؟ اپنے نفس کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کا ایک زبردست نظام بیان کیا گیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، مومن عورتوں سے بھی کہہ دو نگاہوں کو نیچی کر لیں، ان کی شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ لیکن ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، ایک ذائقہ ہے، ایک شوق ہے اور ایک فطرت ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر رچا بسا دی گئی ہے، ایک لذت ہے، اور اس لذت کا حصول انسانوں کی فطرت کے اندر داخل ہے، انسانوں کی جبلت کے اندر داخل ہے۔ اس لذت کا حصول جب تک نہیں ہوگا کوئی مرد اپنے آپ کو کامل تسلیم نہیں کرتا اور کوئی عورت بھی اپنے آپ کو مکمل مانتی نہیں ہے۔ اس لذت کا حصول ضروری ہے، اور اس لذت کا حصول کوئی بری بات نہیں، بلکہ اس لذت کا حصول ایک فطرت کے مطابق بھی ہے اور فطرت کا تقاضا بھی ہے، اور شریعت بھی چاہتی ہے کہ اس لذت کا حصول ہو۔ اس لذت کو شہوت کہتے ہیں۔ اس شہوت کا حصول کیسے؟ اس شہوت کی لذت کو انسان پوری کس طریقے سے کرے گا؟ اس لیے والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نکاح کا سلسلہ رکھا۔ اس سے ایک تو انسانوں کے اندر جو فطرت ہے، جو شہوت ہے، اس شہوت کا جائز حصول بھی ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس نکاح کو، اس عورتوں کے ساتھ تعلق کو اپنی نشانی قرار دیا۔ آیت، قرآن کریم کے اندر مختلف چیزوں کو آیت کہا گیا۔ خدا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود یہ آیت ہے۔ آسمان کو اللہ نے آیت کہا، زمین کو اللہ نے آیت کہا، رات اور دن کی آمد و رفت کو اللہ نے آیت کہا، انسانوں کی زبانوں کے اختلاف کو آیت کہا، ہم راتوں کو سوتے ہیں اس نیند کو اللہ نے آیت کہا، ہم صبح بیدار ہوتے ہیں، معاشی سرگرمی میں مصروف ہوتے ہیں، اس کو بھی اللہ نے آیت کہا۔ انہی آیتوں میں سے اہم ترین آیت اللہ رب العزت نے اس نکاح کے مسئلے کو بھی بتایا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس کی نشانیوں میں سے یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نکاح کے مسئلے کو اپنی آیت بتایا۔ یہ زمین ایک اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، آسمان اللہ کی قدرت کی نشانی ہے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن نکاح کس طریقے سے آیا، یہ بات
ذرا غور کرنے کی ہے تو ہم سمجھیں کہ ابھی نکاح سے پہلے ایک مرد اور ایک عورت بالکل اجنبی تھی، اب وہ آپس میں بالکل سب سے زیادہ مانوس بن جاتا. نکاح کا بندھن بندھا نہیں تھا. ایک لڑکا تھا، اس کے بارے میں خبر مشہور ہو گئی کہ وہ بہت نمرات سے پاس ہو گیا. ایک لڑکی نے سنا، اس کے کانوں میں بھی جو نہیں رہی، پاس ہوا تو کیا ہوا، لیکن جو ہی نکاح ہوا اس نے جب سنا کہ وہ پاس ہو گیا، اس کے دل کے اندر خوشی کے جذبات امڑنے لگے. صرف اس کے دل کے اندر نہیں بلکہ اس کے والدین کے دل کے اندر، اس کے تمام رشتہ داروں کے دل کے اندر خوشی کے جذبات امڑنے لگے. ایک خبر آئی، ایک لڑکے کو چوٹ لگ گئی، اس کو تھوڑی سی معمولی سی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. ایک لڑکی سنتی ہے، اس کے کانوں میں جو نہیں رہتی، اس کے دل کے اندر کوئی احساس نہیں ہوتا، لیکن ان کا آپس میں جب رشتہ ہو گیا اب تھوڑی سی بھی تکلیف اس کو ہو جاتی. ابھی انہوں نے ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھا نہیں ہے، ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں، ایک دوسرے کے اخلاق کا بھی ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا سننے کے بعد کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے اس کو معمولی سی چوٹ لگی ہے، اس کے دل کے اندر بھی وہ چوٹ لگنے لگتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی تعلق ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. خدا کی قسم اگر یہ نکاح صرف ایک رسم ہوتا تو رسموں سے یہ جو دل کے جذبات ہیں امڑتے نہیں. رسموں سے تو آپس میں نفرتیں ہوتی، رسموں سے تو آپس میں بہت سی ناچاقیاں ہو جاتی ہیں، رسموں سے کبھی سدھار آتا نہیں ہے. معاشرے بگڑتے ہیں تو رسموں سے بگڑتے ہیں. پتا چلا یہ جو ایک انقلاب آ گیا، رشتہ داریاں بدل گئی، بلکہ شریعت کی نظر میں داماد کو، جس کے ہاں نکاح ہو، داماد کو اپنے خاندان میں فرد تصور کیا جاتا. تو خاندان الگ الگ تھے، ذاتیں الگ الگ تھی، قبائل الگ الگ تھے، ملک الگ الگ تھے. یہ ایک نکاح کیا ہو گیا اس کی بنیاد پر اب یہ فلاں خاندان کا فرد سمجھا جانے لگا. تو یہ نکاح اللہ رب العزت کی آیتوں میں سے ایک اہم ترین آیت ہے، اور یہ ان عقود میں سے ہے جن عقود کے متعلق قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی جو صفات بیان فرمائے ان میں یہ بھی ہے کہ الذین یوفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ جب وہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدوں کو نبھاتے ہیں. یہ بھی ایک اہم ترین ایک وعدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اس انسانی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، انسانی نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک عقد جو رکھا ہے جس کو ہم نکاح کا عقد کہتے ہیں. یہ عقد جہاں انسانوں کا آپس میں ہوتا ہے وہیں پر یہ عقد براہ راست اللہ رب العزت سے بھی ہوتا ہے. اس کو نبھانے کی ضرورت ہے، اور اس کو نبھانے کے لیے اسلام کے اندر جگہ جگہ احکام دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے بارے میں خیر کی نصیحت قبول کرو، خیر کی نصیحت. اور پوری ایک سورت آیت سورۃ النساء کے طور پر نازل کی گئی. ولا يحل لكم ان تنكحوا ما ولا يحل لكم ان تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان تنكحوا النساء کرہا، کہ عورتوں کو تم وارث بن جاؤ زبردستی. اور وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، ایک حکم دیا گیا کہ اگر تمہیں آپس میں کہیں ناچاقی بھی ہو رہی ہے، بہت سے احکام دیے گئے. نیچے پھر جا کر کے حکم دیا گیا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم ہرگز عورتوں کے درمیان میں عدل کر نہیں سکتے. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، لہذا ہر اعتبار سے تم اس ایک طرف مائل مت ہو جاؤ کہ تم اب ان کے حقوق کے کو دبانے کے اندر لگ جاؤ. سورۃ النساء کو اٹھا کر کے ہم دیکھتے ہیں مہر کے تعلق سے الگ احکام دیے گئے، وراثت کے تعلق سے الگ الگ احکام دیے گئے. میاں بیوی کے آپس میں اخلاق برقرار کس طریقے سے رہیں گے اس کے لیے باضابطہ نظام بنایا گیا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعن لكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ایک زبردست نظام ہے، اس نظام کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس نکاح کو ایک رسم کے طور پر لینے کی، ایک رسم کے طور پر نہیں بلکہ ایک معاہدے کے طور پر، ایک اللہ کے حکم کے طور پر، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر لینے کی ضرورت ہے. ایک حدیث پڑھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب فی فطرتی فلیستن بسنتی، جو میری فطرت کو پسند کرتا ہے، جو میرے نیچر کو پسند کرتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میری فطرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کے ساتھ مل جائے. یوں سمجھے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کا واسطہ کن کے ساتھ، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہو، حزب اللہ میں ان کا شمار ہو،
فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي، تو اس کو چاہیے کہ میری سنت کو اپنائے. اور پھر ساتھ میں فرمایا وَمِن سُنَّتِي النِّکاح، اور میری سنت میں سے نکاح بھی ہے. تو اس سنت کو، اس نکاح کو سنت کے طور پر اپنانے کی ضرورت ہے. پر اس وقت اصل میں یہ جو سنت کا لفظ ہے یہ بھی وہ وزن جو اس کے اندر تھا یہ کھو چکا ہے. کیونکہ جس طریقے سے عام طور پر جو الفاظ ہیں وہ الفاظ اپنا وزن کھو چکے ہیں. پہلے کسی کو بھائی کہا جاتا تھا تو ایک محبت کے جذبات امڑتے تھے. اب ہر بھائی صاحب کو پسند کرتا ہے، اب کوئی بھائی کو پسند کرتا نہیں. ہر رتبے والا چاہتا ہے کہ مجھ کو رتبے کے ذریعے سے پکارا جائے. بھائی، بیٹا، چاچا، انکل، بڑا، چھوٹا، یہ جو ایک اہمیت رکھتے تھے معاشرے کے اندر، اور انہی کے ذریعے سے اقدار کو پہچانا جاتا تھا کہ کون چھوٹا ہے اور کون بڑا ہے. اب چھوٹا یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو بڑا کہہ کر کے پکارا جائے. اور ہر لائن جو دین کی لائن ہے، ان لائنوں کے اندر بھی اب چھوٹا بڑا بننے کی کیا کر رہا ہے؟ کوشش کر رہا ہے. اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک زوال آ گیا. اسی طریقے سے سنت کا جو لفظ ہے، سنت کا لفظ جو وزن رکھتا تھا اپنے اندر وہ کھو چکا ہے. اس لیے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ وہ مسجد نبوی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے عزائم کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو یہ خلافت بنو امیہ جو سنت سے ہٹی ہوئی اس کو سنت کے نہج پر لاؤں گا. اس کا کیا مطلب؟ کیا سنت کا مطلب صرف یہی ہوگا کہ داڑھی رکھ لیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، پاجامہ اوپر کر لیں گے؟ نہیں. سنت اصل میں مزاج نبوی کا نام ہے. اس مزاج کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. جب تک کہ اندر کا شیطان نہیں نکلے گا، جب تک کہ دل میں سنت کا حقیقی مزاج طاری نہیں ہوگا، خدا کی قسم ظاہر میں مسلمان بن نہیں سکتا. میں نے ایک نظم نعتیہ طور پر کہی ہے، وہ میں کوئی فخر کے طور پر آپ کے سامنے نہیں سنانا چاہتا، بلکہ اپنے بڑوں کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے اندر جو کوتاہیاں ہوں گی وہ بھی دور ہو جائیں گی. اور اس مجلس کا جو ایک مقصد ہے اس مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی وہ نظم ہے کہ تیرے عشق میں جو رقم نہ ہو وہ ادھوری عشق کی داستان. سب اپنی داستانیں رقم کرتی ہیں، لیکن تیرے عشق میں جو رقم نہ ہو وہ ادھوری عشق کی داستان. تیری سنتوں میں ڈھلی نہ ہو وہ حیات نہیں ہے فقط زیاں. جو زندگی ہم جی رہے ہیں یہ زندگی تب تک حقیقی زندگی نہیں بن سکتی ہے جب تک کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی میں ڈھلی ہوئی نہ ہو. طرز زندگی یہ نہیں کہ ظاہری طور پر تو محمدی بنا لیا، لیکن وہی اقبال کی زبان میں کہ اندر کوئی اور چھپایا ہوا ہے، اندر کچھ اور مقصود ہو. ایسا نہ ہو. تیری سنتوں میں ڈھلی نہ ہو وہ حیات نہیں ہے فقط ضیاء. جو نہ لٹ سکے تیرے دین پر وہ جہان جانم جہاں نہیں. جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، جس کو ہم ٹھاٹ باٹ کہتے ہیں، جس کو ہم مالداری کہتے ہیں، جس کو ہم بڑائی کہتے ہیں، خدا کی قسم یہ بڑائی اگر محمد مصطفیٰ کے لیے نہیں ہے تو یہ بڑائی نہیں ہے. تیرے دین سے جو نہ لٹ سکے تیرے دین پر وہ جہان جانم جہاں نہیں. تیرے دین سے جو وفا نہ ہو تو آبس ہے شان شہنشاہ. شاہوں کی شہنشاہی کسی کام کی نہیں ہے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وفا نہ ہو. تیرے سنگ در پہ نصیب ہو جو گڑی وہی ہے متا میری، نہ متا ہے شان سکندری نہ قلندری اے شہنشاہ. تیری دید ہی میری عید ہے تیرا وصل حاصل زندگی. دم واپسی ہو نصیب میں تیرے سنگ در پہ ہی مر گے جاں. تیری عاشقی نے سبق دیا میری موت ہی میری عید ہے. تیری عاشقی نے سبق دیا میری موت ہی میری عید ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ موت انسان کے لیے قاتل ہے، موت انسان کی تمناؤں کو کا خون کرتی ہے، موت انسانوں کے پلانوں کو فیل کر دیتی ہے. لیکن خدا کی قسم جو محمد مصطفیٰ والے ہوتے ہیں وہ تو اعلان کرتے ہیں غدن نلقا احبابنا محمدا و اصحابنا. حضرت بلال حبشی کہا کرتے تھے کل ہم ملیں گے محمد مصطفیٰ کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو جن کو محمد مصطفیٰ کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، جو محمدی ہوتی ہیں، جن کی روح کی نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے، وہ تو موت کو اپنے لیے تحفہ سمجھتے ہیں. تیری عاشقی نے سبق دیا
میری موت ہی میری عید ہے، میری زیست ہی تو حجاب ہے رخ نور سے میرے مہرباں، کہ جب تک زندہ ہے ہماری یہ آنکھیں محمد مصطفیٰ کا دیدار نہیں کر سکتی ہے. ادھر موت ہو گئی، ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا. لیکن اگر زندگی میں ہم نے محمد مصطفیٰ کو نہیں جانا تو خدا کی قسم موت کے بعد بھی ہم جان نہ سکیں گے. وہ جاننا کیا جاننا ہو جو مرنے کے بعد ہو، ہمیں اپنے آقا کو، اپنے محبوب کو زندگی ہی میں جان لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی تعارف نصیب فرمائے اور اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ انتہائی زیادہ ضرورت ہے اس بات کی. ایک بزرگ کا ملفوظ میں پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب کسی مدرسے میں جاتا ہوں اور وہاں پوچھتا ہوں کہ یہاں کا نظام کیسا ہے، تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہمارا تعلیمی نظام بھی بہت اچھا ہے اور ہمارا تربیتی نظام بھی بہت اچھا ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تعلیمی نظام کے اچھا ہونے کا کیا مطلب، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نصاب ایسا ہے، وقت پر نصاب پورا ہوتا ہے، اساتذہ اور طلبہ سب گھنٹوں کی پابندی کرتے ہیں، اس لیے جو تعلیمی نظام ہے ہمارا بڑا مضبوط ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو نصاب ہے ہمارے اکابر کا بنایا ہوا ہے، اور اگر یہ ڈھنگ سے پڑھایا جائے تو ٹھیک ہے، تعلیمی نظام تو بہتر ہوگا ہی. میں پوچھتا ہوں کہ تربیتی نظام اچھا کیسے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تربیتی نظام اچھا اس معنی کا ہے کہ وقت پر طلبہ نماز پڑھتے ہیں، صبح ان کے جگانے کا بندوبست ہوتا ہے، ان کو سنتیں سکھائی جاتی ہیں، کھانے کے آداب، سونے کے آداب اور ان کی وردی سب چیزیں یہ چیک کی جاتی ہیں. تو تربیتی نظام بھی بڑا اچھا ہے. تو کہتے ہیں میرے دل پر چوٹ لگتی ہے کہ تربیت اس کو کہتے نہیں، ورنہ باہر کی دنیا بہت مہذب دکھتی ہے. ہم کسی دکان پر ان کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ ملتے ہیں. کوئی چیز خریدتے ہیں تو شکریہ پہلے ہی کر دیتے ہیں، اور تھوڑی سی بھی کسی کے ساتھ ٹھوکر لگ جائے تو فوراً معذرت بھی کر دیتے ہیں. یقیناً یہ اسلامی تہذیب ہے جو انہوں نے اپنائی ہے، لیکن صرف کیا اسی کو ہم کہیں گے خوش اخلاقی؟ دلوں کے اندر محبت دنیا کی بری ہوئی ہو، نہ اپنی زندگی کا کوئی پاس ہو، نہ اپنے خدا کے ساتھ کوئی تعلق ہو، نہ زندگی کے نظام کی کوئی خبر ہو، نئے پتہ ہو کہ کہاں سے آئے ہیں، نئے خبر ہو کہ کرنا کیا ہے، نئے خبر ہو کہ جانا کہاں ہے. جو لوگ اپنی زندگی کے بنیادی منشور سے ہی ناواقف ہوں، ان کے اندر اگر یہ ظاہری طور پر دکھلاوے کے طور پر وہ اپنی دشمنوں کے ساتھ بھی جب ملتے ہیں تو خوشی کے ساتھ اظہار کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، اسی چیز کا نام انہوں نے اخلاق رکھا ہے. تو کیا صرف یہیں پر جا کر کے اسلامی زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ دراصل تربیت اس کو کہتے ہیں کہ ہر فرد کے اندر وہ مزاج لایا جائے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. وہ اللہ کے ساتھ روزہ راز و نیاز کی باتیں، وہ اللہ کے دین کے ساتھ حقیقی وفا، وہ زندگی کو خدا کے لیے جینا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. یہاں پر صرف یہ مطلب ہرگز نہیں لا شریک کا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں مانتا، بلکہ لا شریک کا مطلب محبت میں کوئی اور شریک نہیں. میری زندگی، میرے اٹھنے بیٹھنے، میرے کھانے پینے، میرے سننے جاگنے میں مقصود صرف مجھے جینا نہیں ہے، بلکہ یہ جینا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جینا ہے. اس لیے میری نماز بھی، میرا روزہ بھی، میری زکوٰۃ بھی، میرا جینے اور مرنے کے اندر سب چیزیں آ گئی. میرا جینا اور مرنا یہ سب کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. حقیقی توحید انسان کو نصیب ہو جائے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ تو صرف پیدائش کا مرحلہ ہے. اصل میں کیا ہے؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تو مشقتیں سہتے سہتے اپنے رب کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. تیری آخری منزل تیرا خدا ہے، اور اس منزل پر تجھے نتیجہ جو نکلے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. یہ ہر وقت یاد رہنا ضروری ہے کہ ہم مسافر ہیں اور ہمارا سفر جاری ہے اللہ کی طرف. ہم بیٹھے ہیں تب بھی ہمارا سفر جاری ہے، ہم سوئے ہیں تب بھی سفر جاری ہے، ہم کام کر رہے ہیں تب بھی سفر جاری ہے. تو جب یہ سفر جاری ہے، چل کہیں اور رہے ہیں،
تو بیٹھے ہوئے بھی ہم کو سوچنا ہے کہ سفر میں کہیں ہم راستہ بھٹک تو نہیں رہے ہیں، سو رہے ہیں تو دیکھنا ضروری ہے کہ کہیں راستہ بھٹک تو نہیں رہے ہیں، کہیں ہم حکومت کی کرسی پر بیٹھے ہیں تو یہ سمجھنا ہے کہ ہم مسافر ہیں، سفر میں کہیں بھٹک تو نہیں رہے ہیں۔ ہر وقت اپنے اوپر اپنی نگہداشت کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ نگہداشت تب تک اس طریقے سے نہیں ہوگی جب تک مزاج نبوی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے مانگیں گے کہ یہ مجلس بھی حقیقی سنت بن جائے اور اس کے اندر بھی وہی مزاج آ جائے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ خیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیارکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آج کا ماڈرن دور ہے، اس میں دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا نبھاتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ بڑی اچھی طریقے سے نبھانے کی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی طریقے سے نبھانے کی کوششیں نہیں ہوتی۔ ہمیں ایسا نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے ہر جگہ زندہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت اس نمونے میں ہمیں اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گستاخیاں ہوگی، جو غلطیاں ہوئی ہوں گی، میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے میرے بڑے میری اصلاح بھی فرمائیں گے۔